وہ لوگوں کی نظر میں پاگل تھا، پیشے کے لحاظ سے پروفیسر تھا، مگر اس نے اچانک سے ملازمت چھوڑی اور ہاتھوں سے سویٹر بننا شروع کر دیا۔ اس سویٹر جرسی بن کر مختلف اسکول اور کالجز میں جاتا، غریب بچے کو تحفہ دیتا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیے۔ آج سے 35 سال قبل اس نے اپنی جوانی میں یہ شروع کیا اور بڑھاپا آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ریشہ تھا، نظر کمزور ہو چکی تھی، مگر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اسے اس لیے پاگل قرار دیا کہ اس نے پروفیسر والی ملازمت چھوڑ کر سویٹر اور جرسیاں بننا شروع کر دیں، مگر افسوس لوگوں کی سوچ پر۔ کسی نے بھی پروفیسر صاحب سے اس کام کی وجہ نہ پوچھی۔ حیرت کی بات تھی کہ ان کو پاگل کہنے والوں میں سے اکثر لوگ آج بھی ان کے پاس اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجتے۔ پروفیسر صاحب نہ صرف بچوں کو مفت تعلیم دیتے بلکہ جرسیاں اور سویٹر بھی مختلف بنتے۔ جب پروفیسر صاحب کے بارے میں پتہ چلا تو میں ان کے ساتھ ملنے کے لیے ان کے پاس سرگودا کے دور دراز ایک گاؤں میں پہنچا اور ان سے ان کی روداد سنی۔ ان کی روداد سن کر رو پڑا اور ہاتھوں پر بوسہ دیا اور کہا، میں روز محشر اللہ کو بتانا، تیرے ایک گنہگار بندے نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں دنیا والوں کا نہیں، اللہ کا دوست ہوں۔ آپ بھی سنیے پروفیسر صاحب کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام عبدالقادر ہے، میرا تعلق جہلم کے گاؤں سے ہے۔ میری پیدائش پر والد صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے استاد بنائیں گے، کیونکہ تب میرے گاؤں کے قریب کوئی سکول نہ تھا، نہ کوئی استاد۔ لہٰذا میرے والد صاحب صبح مجھے گدا گاڑی پر بٹھاتے، شہر میں موجود سکول چھوڑتے، وہیں سے جانوروں کے لیے چارہ لینے جاتے۔ چونکہ جانور بہت زیادہ تھے، چارہ بناتے بناتے میری چھٹی کا ٹائم ہو جاتا۔ واپسی پر گدا گاڑی پر چارہ ڈال کر لاتے، مجھے اسکول سے لے کر جاتے، اوپر بٹھاتے اور گھر لے جاتے۔ گویا کہ میرے والد صاحب بڑے نہ ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے، سبق سنتے۔ شروع میں مجھے علم نہ تھا کہ میرے والد اور والدہ پڑھے لکھے نہیں۔ پرائمری پاس کرنے کے بعد مجھے علم ہو گیا کہ میرے والدین تعلیم یافتہ نہیں، تو والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں اسکول سے جو کچھ بھی پڑھ کر یا سیکھ کر آؤں گا وہ اپنے والد اور والدہ کو بھی پڑھاؤں گا۔ میں نے اس بات کو مان لیا، چونکہ میرے والد صاحب اور والدہ کو الگ الگ بتانا، سمجھانا اور پڑھانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے ایک تو میرا سارا وقت گھر میں والدین کے سامنے گزرتا اور دوسرا والدین کو سمجھاتے سمجھاتے مجھے خود اسکول کا یاد ہو جاتا۔ اپنی رفتار سے گزر گیا۔ میں نے اپنی بی ایس سے مکمل کر لی، تحصیلدار کی ملازمت آ گئی، میں نے درخواست دی اور مجھے ملازمت پر رکھ لیا گیا، مگر میرے والد صاحب نے مجھے یہ ملازمت کرنے سے روک دیا۔ میں نے ایم ایس سی میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ مختلف ملازمتوں کے لیے درخواست دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار میں اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہوا اور پولیس میں اے ایس آئی کی جاب بھی اہل ٹھہرا، مگر میرے والد نے اجازت نہ دی۔ خیر پھر پروفیسر کے لیے ملازمت کا موقع آیا، میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ میں منتخب ہو گیا۔ اس دن میرے والد نے ایک جانور ذبح کر کے پورے گاؤں میں دعوت کی، سب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے پہلے پوسٹنگ دیہاڑی کے ایک کالج میں ہوئی، جہاں بعد ازاں کچھ سال لگا کر زرگودا امبالہ کالج میں آ گیا۔ میں کچھ عرصہ لینے کے بعد سیاسی بنیادوں پر میری عارضی ڈیوٹی گوجرانوالہ میں لگا دی گئی۔ وہاں کے پرنسپل صاحب انتہائی کرپٹ تھے، کرپشن میں اس حد تک ماہر تھے کہ انہوں نے کالج کے تمام اسٹوڈنٹس کو اس بات کا پابند کیا ہوا تھا کہ کتابیں، کاپیاں، یونیفارم ایک مخصوص دکان سے لینے ہیں، اور اسٹوڈنٹ یہ چیزیں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور تھے۔ جو بغیر یونیفارم کالج آتا اسے کلاس میں بیٹھنے نہ دیا جاتا، اگر 3 دن تک یونیفارم یا ان کی دکان کی چیزوں کو نہ خریدتا تو اس کا نام نکال دیا جاتا۔ میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ جو انتہائی سفید پوش گھرانے سے تھا، سردیوں کے موسم میں اس کے پاس کالی یونیفارم والی جرسی نہ تھی اور کسی دوسری جرسی کو پہن کر کالج آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک بار سخت سردی میں وہ لڑکا گھر میں بڑی دوسری جرسی پہن کر آیا تو پرنسپل صاحب کے حکم پر اس نے کلاس سے باہر کھڑا کر دیا۔ سارا دن سخت سردی میں کھڑا رہنے کی وجہ سے وہ بچہ بیمار ہو گیا، اس بیماری میں فوت ہو گیا۔ مجھے جب بچے کی موت کی خبر ملی اور موت کی وجہ پتہ چلی تو میں اپنے آپ کو قاتل سمجھنے لگا، کیونکہ میں نے اسے باہر کھڑا کیا تھا۔ میں نے پرنسپل کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بچہ بغیر یونیفارم کے کلاس نہیں لے سکتا۔ پرنسپل صاحب نے سختی دکھائی تو میں نے ملازمت چھوڑ دی اور بچوں کے لیے کالی یونیفارم جیسی جرسیاں اور سویٹر بنا کر ان کو دینے لگا۔ بہت عرصہ گوجرانوالہ میں رہا، پھر اپنے گاؤں چلا گیا۔ یہاں پہلے ٹائم اور رات کو سونے سے پہلے میں سویٹر بنتا اور پچھلے ٹائم کالج یونیورسٹی لیول کے بچوں کو پڑھاتا۔ میں نے قریب و جوار کے اسکول، کالجز کی یونیفارم، جرسی جیسے دھاگے لے کر رکھے ہوئے ہیں
اور تمام سفید پوش گھرانے جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کی اس فہرست میرے پاس موجود ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو جرسی نہ خریدنی پڑے، کیونکہ میں اکیلا آدمی سسٹم سے لڑ نہیں سکتا، مگر اس کرپٹ نظام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ مجھ سے پڑھ کر جاننے والا کوئی بھی انسان اس نظام کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ ایسے نظام کی مخالفت کرے گا۔ جب میں نے ملازمت چھوڑ کر آیا اور سویٹر بننا شروع کیا تو کسی نے بھی مجھے ملازمت چھوڑنے یا سویٹر بننے کی وجہ نہ پوچھی، بلکہ مجھے پاگل کہنے لگے اور قریب کے گاؤں میں مشہور کر دیا۔ مگر پھر بھی شکر ہے الحمدللہ کہ ان کا کوئی بچہ محض سردی کی وجہ سے نہیں مر گیا، اگر مرتا تو ان کو سمجھ آتی کہ پروفیسر پاگل نہیں، فرشتہ صفت ہے۔ اتنی بات کے بعد پروفیسر صاحب رونے لگے اور ان کی اچھائی دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے جوتے کیوں پالش کرتے ہیں؟ اس بات کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے بی ایس کی کلاس میں لڑکیوں کو انگلش پڑھاتا تھا، میں نے کرائے کا ایک گھر لیا ہوا تھا اور اسی کو ٹیوشن سینٹر بنایا۔ ایک دفعہ تیز بارش شروع ہوئی جو کہ بعد میں طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ حالات کے پیش نظر میں نے لڑکیوں کو چھٹی دی تاکہ وہ وقت پر اپنے گھر پہنچ سکیں۔ تمام لڑکیاں وہاں سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئیں، مگر ایک لڑکی بیٹھی رہی کیونکہ وہ ایک رکشے پر ٹیوشن سینٹر آتی۔ رکشے والا اسے ٹیوشن سینٹر چھوڑ کر 4 گھنٹے بعد اسے دوبارہ پک کرنے آتا، مگر آج چونکہ سب وقت سے پہلے جا چکے تھے اور ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی تھا، میں نے لڑکی سے رکشے والے کا نمبر لیا تاکہ اسے اطلاع دوں کہ آج جلدی آ جائے، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اتنے میں اچانک لائٹ چلی گئی۔ ٹیوشن سینٹر میں لڑکی اور میرے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شیطان مجھے بہکا دے گا اور میں کمزور پڑ جاؤں گا، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے لڑکی سے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی سر باہر موسم بہت زیادہ خراب ہے، میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ تو یہ تھا کہ میں اسے خود گھر ڈراپ کر دیتا، مگر میں نے لڑکی پر ہی زور دیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ لڑکی نے زیادہ اصرار نہ کیا اور برستی بارش میں وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا کہ گناہ سے بچ چکا ہوں، مگر تنہا لڑکی کو بھیج کر مجھ سے ایک اور گناہ ہو چکا تھا، کیونکہ راستے میں سڑک کے کنارے کچھ اوباش نوجوانوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی کی چیخو پکار سن کر ایک جوتے پالش کرنے والے نے لڑکی کی مدد کی، ان غنڈوں کو مار بھگایا اور رکشہ کرائے پر لیا اور لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا۔ دوسرے دن مجھے اس واقعے کا معلوم ہوا۔ وہ لڑکی دوبارہ میرے سینٹر پر ٹیوشن پڑھنے نہ آئی، مگر اس نے میرے نام ایک پیغام ضرور بھجوایا کہ سر آپ سے اچھا تو وہ جوتے پالش کرنے والا شخص تھا جس شخص نے میری عزت بچائی، مگر آپ کو اپنی عزت کی پڑی تھی۔ اس دن کے بعد میں بھی لوگوں کے جوتے پالش کرتا ہوں۔ مجھے میرا ضمیر بہت ملامت کرتا ہے کہ تمہاری اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ تعلیم انسانیت کا درس دیتی ہے، مشکل میں کسی کی مدد کرنے کا شعور دیتی ہے، مگر جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر شعور بھی پیدا نہ ہو تو ایسی تعلیم اور ڈگری کا کیا فائدہ؟